اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کیا ہے۔ دیکھیں، عبادت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اصل میں دیکھ لیں، یعنی شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں، عبادت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ دنیا میں جب ہم نے آنکھ کھولی ہے تو دنیا کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی، تو دنیا ہی، یعنی اپنے بچوں کو بھی ہم نے دنیا کے راستے پر ڈال دیا ہے، خود بھی بے خبر ہیں اور اپنے بچوں کو بھی، ہمارے بچے بھی بے خبر ہیں، اور ایسا کرنے پر ہم خوش ہیں۔ ایک بات نوٹ ہے، خوش ہیں کیونکہ ظاہر کے علاوہ تو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، اور مقصود ہمارا باطن ہے۔ تو باطن کو ہم نہ دیکھ رہے ہیں نہ محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی جو شرط بیان کی ہے وہ یہ ہے، مومن کی یعنی شرط بندگی، کہ تمہارا غیب پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے قرآن۔ جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے۔ ہم متقی نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، تو ہدایت آپ دیکھ لیں قرآن کو کس طریقے سے ہم نے فراموش کر لیا، یعنی قرآن فہمی کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں درس ہوتا رہتا ہے، اور یا مقررین درس کرتے رہتے ہیں، درس کی محافل ہیں، لیکن ہم اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ مضامین ہمارے لیے ہے نہیں، ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے، اور اس راستے سے ہم نہ واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے آلریڈی ایک منزل کا تعین کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا، ظاہر۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان کا مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا، وہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ ہم نے باطن کے لیے جینا ہے۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ اصل ہے۔ آپ اپنے جسم کو دیکھ لیں، آپ کو اپنی روح نظر ہی نہیں آ رہی، نہ آپ کو اس کا کوئی احساس ہے، نہ ادراک ہے، نہ آپ اس کا ادراک کرنا چاہتے ہو۔ ظاہری کو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہی کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہے، وقت ہے۔ ایک طرف سونے چاندی کا ڈھیر اگر رکھ دیا جائے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں جو جنت کے ہیں، اگر کسی بھی انسان کو آپ یہ پیش کریں کہ بھئی کیا لینا چاہتے ہو، تو وہ سونے چاندی کے ڈھیروں کو پسند کرے گا۔ کوئی بھی انسان عام طور پہ کہتا ہے ابھی تو سونا چاہیے اور پھر بعد میں دیکھ لیں گے، کیونکہ سونا بھی دے دو، سونا آئے دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس کو لے لیتے ہیں اور باقی پھر بعد میں دیکھیں گے۔ تو دیکھیں، یہ ہماری وہ ذہنیت ہے کہ ہم ظاہر کو پسند کرتے ہیں، اور ظاہر کی وقت ہے۔ سونے چاندی کی کتنی وقت ہے، چھپا چھپا کے بڑے قیمتی یعنی زیورات ہمارے اگر ہوتے ہیں، کسی کے پاس اگر ہوں، تو وہ یہ ہے کہ ہم عام نظر سے چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ کہیں لاکر میں، کسی نے لاکر میں رکھوائے ہوئے، اور کوئی اگر اپنی کمرے میں رکھتا بھی ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتا، تھوڑا سا یعنی کوشش کرتا ہے کہ یہ چھپ جائے، تاکہ یہ قیمتی اثاثہ ہے۔ اور ایمان باللہ، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ ہے، بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یعنی اس کے ہم دعوے دار تو ہیں، لیکن اس کو قطعی طور پہ کوئی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے یا صحیح ایمان قبول کرنے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اصل قیمتی چیز وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، یہ بات نوٹ کریں۔ اور حقیقت کا تعلق اصل میں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ باطن سے ہے۔ ظاہر جو نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک خواب ہے۔ یہ آپ کے جو محبوب ہیں یہاں پہ،
میاں بیوی ہیں، بیٹے ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ پوری آیت مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے، اس دن یعنی انسان سے اس کا بھائی، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کی بیوی، صاحبتی ہی و اخیہ، وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ تو اب ایک دوسرے سے آپ نے روز قیامت جو اصل مدد کا وقت ہے، اس میں ہی آپ ایک دوسرے سے بھاگنے لگے۔ شوہر بیوی کو آواز دے رہا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، تمہاری تو بڑی عبادات ہیں، آؤ میری مدد کرو، کہے گی جاؤ اپنا کام کرو۔ بیوی کہے گی جاؤ اپنا کام کرو، میں نہیں ہوں۔ یہاں تو ایک دوسرے پہ جان چھڑک دیں نا، والدین اپنی اولاد پہ جان، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ اور ظاہر ہے یہ میرا جو ہے کہتے ہیں یہ میرا دلی دوست ہے اور بیسٹ فرینڈ، بچے بیسٹ فرینڈ بنا لیتے ہیں نا، میری بیسٹ فرینڈ۔ دوبارہ یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے کی ہیں۔ بات میں کر رہا تھا عبادت کی، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عبادت جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت ہے کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عبادت، یہ بات ذرا توجہ سے سن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جو دن آنے والا ہے یوم آخرت کا، اس دن جو ہے کامیابی، اس دن کی کامیابی ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ظاہری کی کامیابی ہے۔ ہم نے تو، ہمارا گھر تو ٹوٹا ہوا ہے اور میرے بھائی نے بڑا گھر بنا لیا، ہائے میرا نصیب، نصیب کو کوستے رہتے ہیں نا اپنے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ یعنی ذہن ذرا یعنی اس کی ترتیب صحیح ہونی چاہیے۔ منزل کیا ہے، آپ سوچیں منزل کیا ہے میری، کیونکہ زندگی تو چند روزہ ہے اور چلے جانا ہے۔ آخر کار جتنا بھی یعنی جوانی جو ہے اس کو زوال ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ بچپنے کو زوال ہے، جوانی کو زوال ہے، پھر بڑھاپے کا جو زوال آتا ہے، بس پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جانا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ عالم قبر میں، عالم برزخ میں، عالم مثال میں، یہ سب ایک ہی اس کے نام ہے۔ پھر وہاں نتائج شروع ہو جائیں گے، یعنی آپ کی جب ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو باطن کی آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی۔ آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے صرف منتقل ہونا ہے، انتقال ہے آپ کا۔ آپ نے یہاں سے اس عالم سے گزر کے دوسرے عالم میں چلے جانا ہے۔ اب وہاں جو ہے جو حالات آئے ہیں اگر اچھے ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اچھے حالات نہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہ تو دوزخ کے گڑھوں سے، یا تو دوزخ کے گڑھوں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغیچے سے ایک باغیچہ ہے۔ تو اگر وہ قبر جو ہے باغیچہ بن گئی، قبر وہ میں اس کو نہیں کہہ رہا یعنی جو گڑھا ہوتا ہے، قبر عالم قبر ہے جہاں روح رہتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور دوزخ کے گڑھوں سے گڑھا بن گیا تو پھر مشکل حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی مشکلات تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، جو بھی ہے، کپڑے نہیں ہیں، آپ پیون لگے کپڑے پہن رہی ہیں۔ آج کل تو پیون کا کوئی رواج ہی نہیں ہے نا، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، اگر پھٹ جاتے ہیں تو پیون نہیں لگاتا کوئی اس میں۔ تو ظاہر ہے، خیر وہ تو کوئی میرا وہ نہیں ہے موضوع، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اصل جو حقیقت ہے وہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ رب کے پاس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم رب کے ہیں اور رب کے پاس واپس جانا ہے ہمیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی وقت ہمارا نشست کا اختتام پذیر ہے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کے متعلق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم